ہم سے مسجدیں بھی چھین لی جائیں گی، واپی مسجد کے میں باضابطہ طور پہ تو اس کے تہخانے میں پوجا پاٹ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، مدارس کو چھیننے کے لیے، جو مدارس اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کی حفاظت گاہ ہیں، اگر یہ مدارس نہ رہیں، یہ مکاتب نہ رہیں، تو کل آئندہ نسلوں کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھانے والا نہیں ملے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا محتاج نہیں۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس پہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ بہت کم ہے۔ اب اس ایمان کو بچانا، ایمان کے بچانے کی فکر کرنا، اپنی ذات سے، اپنی اولاد کے حوالے سے، اپنے گھر والوں کے حوالے سے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جب تک کہ ہم اپنے آپ کی فکر نہیں کریں گے، دوسروں کی فکر نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر ایمان کے جذبہ کو جگانا ہوگا، اپنے بارے میں غور کرنا ہوگا کہ ہمارے اندر ایمان صحیح طور پہ موجود ہے یا نہیں، ہم کامل ایمان والے ہیں یا نہیں۔ پہلے اپنی ذات کے بارے میں فکر کرنا ہوگا، اس کے بعد دوسروں کے حوالے سے غور کرنا ہوگا۔ ہر انسان اپنے بارے میں غور کرے کہ ہم کامل ایمان والے ہیں یا نہیں۔ جو قرآن پاک نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کامل ایمان کی نشانیاں اور علامتیں بتائی ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں، چاہے حقوق اللہ کے حوالے سے ہو، چاہے حقوق العباد کے حوالے سے ہو۔ حقوق اللہ کی ہم کتنی قدر کر رہے ہیں، حقوق العباد کی ہم کتنی فکر کر رہے ہیں، ہمارے اندر کتنی کوتاہیاں ہیں اور کتنا ہم پورا کر رہے ہیں۔ اپنے بارے میں جب تک کہ اس کی مکمل فکر نہیں کریں گے، دوسروں کے بارے میں فکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ملک کے جو حالات ابھی چل رہے ہیں، یہ انتہائی خطرناک حالات ہے۔ ان حالات میں ہم جس طرح کے سوئے ہوئے ہیں، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا غیر مکمل طور پہ جاگا ہوا ہے۔ ابھی آپ نے کل ایک فوٹو دیکھا ہوگا، ویڈیو بھی دیکھا ہوگا کہ گیان واپی مسجد کے میں باضابطہ طور پہ تو اس کے تہخانے میں پوجا پاٹ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ ایک مسجد ہم سے ظلماً لے لی گئی، جس مسجد کو سال ہا سال تک جہاں مسلمانوں نے نمازیں پڑھی، عبادات کیا، اللہ کی وحدانیت کو وہاں بیان کیا، وہاں پر شرک کی قباحت، شرک کی باتیں شروع ہو گئی، شرک کی پوجا شروع ہو گئی، غیر اللہ کی پوجا شروع ہو گئی۔ ایک اور مسجد تھی، اس میں باضابطہ طور پہ کل ہی سے اس کی پوجا لوگوں نے وہاں شروع کر دیا۔ غیر کتنا جاگا ہوا ہے اور کتنا بزدل بھی ہے کہ پورے ہندوستان میں جنگلات خالی پڑے ہوئے ہیں، 3/3 آبادی خالی پڑی ہوئی ہے، ان کو پوجا کرنے کی جگہ کہیں اور نہیں مل رہی ہے، اسے مل رہی ہے تو ہمارے مسجدیں ہی مل رہی ہیں۔ یہ حالات کیا بتاتے ہیں؟ یہ حالات کیوں آ رہے ہیں؟ اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے اور صحیح طور پہ مسلمان نہیں بنیں گے تو یہ حالات آئیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بتانے والا نہ رہے گا، جنازے کی نماز پڑھانے والا ہمیں نہیں ملے گا۔ یہ ملا، یہ مسجد جسے ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس مصلی پہ کھڑا ہو کر کے 4 رکعت نماز پڑھنے والا نہ ملے گا۔ جب یہ حالات ہو جائیں گے، اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا۔ مدارس کا وجود اسلام کا وجود ہے، مدارس کا وجود
مسلمانوں کا وجود ہے، مدارس کا وجود کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وجود ہے۔ ہائی کورٹ میں بحثیں چل رہی ہے کہ مدارس کو ختم کر دینا چاہیے، یہ مدارس کو بند کر دینا چاہیے، یہ باضابطہ طور پہ غیر کوششیں میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم ہیں خود اپنے ہاتھوں سے مسجدوں کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے گھروں کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، مدارس کو بند کرنے کی کوششیں میں لگے ہوئے ہیں۔ آپس کے انتشار سے، اختلاف سے جتنا نقصان ہو رہا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے، اس کی کمیوں کو تلاش کر کے حکومت کے پاس تھانوں میں جا کر کے رپورٹ کر رہا ہے، فلاں مسلمان ایسا کر رہا، فلاں مسلمان ایسا کر رہا۔ ارے آپ کو شکایت کرنی تھی تو رب کے پاس شکایت کرتے، غیر اللہ کے پاس کیوں شکایت کرتے ہو؟ اگر کسی مسلمان سے آپ کو شکایت ہے تو آپ اپنے رب کے پاس شکایت کیجئے، یا ربا مسلمان بگڑ گیا ہے، یا ربا اس کی اصلاح کر دے، اے میرے رب مسلمان ہمارا بھائی ہے، یہ شراب کا عادی ہو گیا، یہ نشہ کا عادی ہو گیا، یہ چوری کا عادی ہو گیا، یہ بدکاری میں لگ گیا، یا اللہ اس کی اصلاح فرما دے، اس کے اندر اس دین کا جذبہ پیدا فرما دے۔ یہ رب سے شکایت کرنی تھی، لیکن ہمیں رب سے ہمارا تعلق ختم ہو گیا ہے، ہم جا کر کے تھانوں میں رپورٹ کرو۔ جب مسلمانی کا دشمن ہوگا تو جو پہلے سے دشمن بیٹھا ہوا ہے اس کی دشمنی میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ نہیں کہتے، اضافہ ہوگا۔ یستبدل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو اللہ کی دن رات عبادت کرنے والے ہو جائیں گے، مسجدوں کو آباد کرنے والے ہو جائیں گے۔ وہی تاتاری جنہوں نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے قسمیں کھائی تھی، مسلمانوں کو قتل کر کے لاش کو پہاڑ کی طرح بنا دیا تھا، اور اس کی پہاڑ پہ بیٹھ کر کے نعرہ وہ بلند کیا کرتا تھا کہ ہم نے اسلام کو ختم کر دیا ہے، لیکن اسی اسلام، اسی چنگیز خان کے اولاد میں سے اللہ نے ایمان والوں کو پیدا کیا، اور ہندوستان میں ہزار سال تک جن لوگوں نے حکومتیں کی ہے اور اسلام کی حفاظت کی ہے وہی تاتاری کی قوم۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد پہنچاتا ہے فاسق آدمی سے، فاسق و فاجر سے۔ اللہ کسی سے بھی اپنے دین کی خدمت کروا لے گا۔ اسلام تو ختم ہونے والا نہیں، لیکن ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا، ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ جو ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا، ہمارا نقصان، ہماری نسلوں کا نقصان، ہمیشہ کے لیے ہم جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ غیروں کی بھول ہے کہ اسلام ختم ہو جائے گا۔ اسلام تو ختم ہونے والا نہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کافر، یہ مشرک، یہ اللہ کے دشمن چاہتے ہیں اللہ کے نور کو ہم پھوکوں سے بجھا دیں گے، پھو کر کے بجھا دیں گے۔ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، اگرچہ مشرک نہ چاہے، کافر نہ چاہے، غیر اللہ نہ چاہے، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ اسلام تو مکمل ہے، اور کوئی کچا پکا مکان نہیں رہے گا جہاں اسلام کی آواز بلند نہیں ہوگی۔ ہر گھر میں اسلام جائے گا، ہر گھر میں ایمان جائے گا، لیکن اگر یہ حالات رہے ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ یہ قرآن مٹنے والا نہیں، یہ اسلام مٹنے والا نہیں۔ سوویت یونین روس نے جب افغانستان پہ حملہ کیا تھا اور اتنی ظلم و بربریت کی تھی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو پڑھنا ہو تو پڑھے پہاڑوں کا بیٹا، کتاب ہے جس کتاب پہ سال ہر سال تک پابندی لگی رہی۔ پڑھو مسلمانوں، پڑھ کے دیکھو، تب اندازہ ہوگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں۔ ہمیں تو گیم کرنے سے فرصت نہیں ہے، کرکٹ دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، تاڑی پینے سے فرصت نہیں ہے،
جوا کھیلنے سے فرصت نہیں ہے، نشہ کرنے سے فرصت نہیں ہے، اپنے بھائی کو ستانے سے فرصت نہیں ہے، زمینیں غصب کرنے سے فرصت نہیں ہے، گالی دینے سے فرصت نہیں ہے۔ ہم کہاں پڑھنے جائیں گے قرآن پاک کو؟ ہم کہاں پڑھنے جائیں گے طارق ابن زیاد کے حالات کو؟ ہم کہاں پڑھنے جائیں گے خالد بن ولید کے حالات کو؟ ہم کہاں پڑھنے جائیں گے ابوبکر صدیق کے حالات کو، جنہوں نے فرمایا تھا کہ ساری دنیا مخالف ہو جائے، ابوبکر تنہا ہے ان لوگوں سے جہاد کرے گا۔ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ اسلام میں کمی آ جائے، ایمان میں کمی آ جائے اور ابوبکر زندہ رہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ابوبکر کے گوشت کو کوے نوچ نوچ کر بھی کھائیں گے، پھر بھی میں ان لوگوں سے جہاد کروں گا جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں، جو رسول اللہ پر ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں۔ فرمایا تھا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا ابوبکر زندہ رہے، اسلام میں کمی آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونیم ان کے ٹھوکر سے صحرا ور دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کے ہیبت سے رائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نام علیہ غنیمت نہ کسبر کھائی۔ مسلمانوں میں جذبہ یہ ختم ہو گیا، صرف دنیا 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 رہ گئی، مسجدیں چھینی جا رہی، مدارس کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی، ہمیں ذرہ برابر اس کے بارے میں فکر نہیں۔ افغانستان کے حالات ایسے ہو گئے تھے، وہ افغانستان جہاں امام بخاری پیدا ہوئے، امام مسلم پیدا ہوئے، امام ترمذی پیدا ہوئے، امام ابو داؤد پیدا ہوئے، امام نسائی پیدا ہوئے، امام ابن ماجہ پیدا ہوئے، صاحب ہدایہ پیدا ہوئے، اتنے بڑے بڑے محدثین اور فقہا پیدا ہوئے جن کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کا سر ان کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ جو بخاری شریف ہم وہی پڑھتے ہیں، پورے اسلام کے حدیث کا دار و مدار بخاری مسلم ترمذی پر ہے، وہی افغانستان کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ جب مسلمانوں میں تبدیلی آئی، جب مسلمانوں میں کمزوری آئی، مسلمانوں نے سود عام ہو گیا، مسلمانوں میں نشہ عام ہو گیا، علماء سے ان کا رابطہ ختم ہو گیا، دنیا ان پر غالب آ گئی، اللہ نے روس والوں کو مسلط کر دیا، اور ایسا مسلط کیا کہ مسلمان کا نام لینا مشکل ہو گیا تھا۔ عزت و ناموس کی دھجیاں اڑ گئی، کوئی کواری بچی باہر اکیلے نکل نہیں سکتی تھی۔ دو نام وہ رکھا کرتے تھے، ایک نام غیر والا اور ایک ایمان والا نام۔ گھر میں عبداللہ کہہ کے پکارتے تھے، اب باہر میں جو نام ہوتا تھا اس نام کو پکارا کرتے تھے۔ بڑے بڑے مدارس آج بھی موجود ہیں، وہ عمارتیں شکوہ کر رہی تھی مسلمانوں سے کہ مسلمانوں تمہاری حالت کیا بن گئی؟ جس جگہوں پہ قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی تھی، جہاں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی تھی، جہاں صبح و شام اللہ کا توحید کا نغمہ لوگ گنگناتے تھے، آج یہاں شرک کی آوازیں آنے لگی ہے، ایمان کا نام لینا مشکل ہو گیا، اللہ کا نام لینا مشکل ہو گیا۔ اسے حالات کیوں آ گئے؟ یہ مدارس سے آوازیں آ رہی تھی، مساجد سے آوازیں آ رہی تھی، مکاتب سے آوازیں آ رہی تھی۔ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا بانفسہم، اللہ کسی قوم میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا جب تک کہ خود اپنے اندر بدلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہم بدلنا نہیں چاہیں گے، اللہ زبردستی ہمیں بدل دے گا، نہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ کو ہمارے ایمان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حدیث قدسی ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا افجر، سب کے سب، اول بھی آخر بھی، انسان بھی جنات بھی، سب کے سب کافر ہو جائے، سب کے سب مرتد ہو جائے، سب فرعون سے بڑا بدتر کافر ہو جائے، اللہ کے جلال میں، اللہ کی کبریائی میں، اللہ کی خدائی میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی، اور سب کے سب مومن بن جاؤ، اول بھی آخر بھی، انسان بھی جنات بھی، سب کے سب متقی ایمان والے بن جاؤ، اللہ کی حکومت میں، اللہ کے جلال میں، اللہ کی کبریائی میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوگا جتنا کہ انسان تصور کر سکتا۔
اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ چاہے گا تو اسی کافروں سے اللہ اپنے ہمارے گھروں کو آباد کر دے گا۔ لکھا ہے ذوالفقار دامت برکاتہم نے کہ جب افغانستان پہ اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو حکومت عطا فرمائی اور روس کی حکومت ختم ہوئی تو میں وہاں گیا، ایک بڑھیا میرے پاس روتے ہوئے آئی، بوڑھی عورت آئی اور روتے ہوئے اس نے کہا کہ میں سنا ہے میں نے کہ آپ فلاں ملک سے آپ آئے ہیں، آپ کے پاس قرآن پاک کا کوئی نسخہ ہے؟ کہا ہاں ہاں ہے۔ لیا لپٹ کر رونے لگے، کہا کہ بچپن میں دیکھا تھا اس کو، آج میرے بال سفید ہو گئے، میری جھریاں نکل گئی، میں بڑھاپے کی عمر میں آ گئی ہوں، آج تک قرآن پاک کا نسخہ دیکھنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ لپٹ لپٹ کے رونے لگ گئی۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن پاک موجود ہے، گرد و غبار قرآن پاک میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے صرف اس کو قرآن خوانی اور فاتحہ کے لیے ہم نے قرآن پاک بنا دیا، جو قرآن پاک ہماری ہدایت کے لیے، ہدی للناس، پورے انسانیت کی ہدایت کے لیے تھا، ہدی للمتقین، ڈرنے والوں کے ہدایت کے لیے تھا، پورے انسانیت کے لیے ہمیں رہنمائی کی کتاب تھی، جو اللہ نے ہمارے پاس خط دیا تھا کہ اس نقش قدم پر چلو گے، ہمیں پالو گے، جنت کو پالو گے، اپنے رب کو پالو گے۔ آج ہم نے قرآن پاک کو صرف پارا اما پارا خرید کر کے ہم نے صرف ایصال ثواب کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ایصال ثواب کا ذریعہ بھی ہے لیکن اصل ہماری ہدایت کی کتاب ہے۔ افغانستان کے، افریقہ کے کالے علاقوں میں چلے جائیے، جہاں آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا، آج بھی بچے اپنے ہاتھوں سے سلیٹ پہ لکھ کر کے قرآن پاک کو یاد کرتے ہیں۔ کالے کالے بچے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کے وہ قرآن پاک کو یاد کرتے ہیں، ان کے پاس قرآن پاک کے نسخے نہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسے مواقع عطا فرمائے، قرآن کے نسخے لاکھوں کی تعداد میں ہیں لیکن ہمیں کھولنے کی نوبت نہیں آتی، کبھی ہم کھول کے دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ رب ہم سے کیا کہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب کے نام سے شروع کرتا ہوں جو انتہائی رحم کرنے والا ہے، دنیا میں بھی رحم کرنے والا ہے، آخرت میں بھی رحم کرنے والا ہے۔ رب ہم سے کیا کہتا ہے ہم تو دیکھیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ارے وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک نہیں۔ تمہارے وجود میں شک ہوتا ہے، زمین و آسمان میں شک ہو سکتا ہے لیکن اس کتاب میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ کتاب ایسی ہے جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے صحیح راستہ دکھاتی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن پاک نازل کیا ہے جو رحمت ہے اور ساری انسانیت کے لیے رہنمائی ہے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں پھر مجھے نوجوانوں سے ملاقات ہوئی، ان نوجوانوں کی ایک ٹیم تھی، ان لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم سب قرآن پاک کے حافظ ہیں الحمدللہ، لیکن آج تک ہم لوگوں نے قرآن پاک کا نسخہ نہیں دیکھا، قرآن پاک کا نسخہ، قرآن کے حروف ہم نے آج تک نہیں دیکھا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ سے لے کر کے ناس تک پورا قرآن پاک ہم سب کو یاد ہے۔ کہا بیٹا تم نے کیسے یاد کیا؟ کہ اللہ جس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے وہی یاد کرواتا ہے۔ کہ ہمارے حافظ صاحب تھے وہی ملا جی جن کو حقارت کی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں، جب حالات آئے وہی ملا جی بکری چرانے، ہم کو بکریاں چرانے کے لیے جنگل لے جاتے تھے اور بکری چرا کرتی تھی اور وہ ہمیں قرآن پاک یاد کروایا کرتے تھے۔ اس طرح ہم سب نے قرآن پاک کو یاد کیا لیکن آج تک ہم کو نے قرآن پاک کا نسخہ بھی نہیں دیکھا۔ دو چیزیں آئی، مسلمانوں میں تبدیلی آئی، حالات ایسے بن گئے
لیکن اللہ نے اپنے ایمان کی، اسلام کی، قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اس لیے اللہ نے حالات ایسے پیدا کیے کہ جنگلوں میں جا کر کے بغیر قرآن پاک کے بھی اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت فرمائی۔ مسلمانوں، اب بھی وقت ہے کہ اپنے اندر ہم تبدیلی لائیں، اپنے معاملات کو درست کر لیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے، روزانہ پیش کرے، رب تیرے سامنے حاضر ہے، تیرے سامنے حاضر ہے، کتنا ہم مجرم ہیں، غور کریں دن بھر ہم نے کتنا اچھا کام کیا، کتنا کو ستایا، کتنے کے حقوق کو ہم نے ادا کیا، یہ سب کام کریں، رب کے سامنے روزانہ مجرم بنا کر کے پیش کر دے اور وہاں سے لے کر آئیں کتنا ہمارے اندر ہے، کتنا نہیں ہے۔ ہر مسلمان اپنے اندر تبدیلی پیدا کر دے، انشاءاللہ پھر وہی حالات آئیں گے۔ اور آج انہوں نے پوجا کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے وہ ہمارے حوالے کر کے دیں۔ لیکن ہمیں تو ذرہ برابر فکر نہیں ہے، ہمیں صرف فکر یہ ہے کہ ہمارا گوشت چلتا رہے، اس پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اس پہ پابندی ہو جائے گی تو بڑا ہنگامہ ہو جائے گا۔ 3 بجے رات ہم لائن لگا کر کے اس کو خریدنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں کہ کل بندی ہے، آج ہی خرید لیتے ہیں، فریج میں رکھ لیں، لیکن کل موت بھی آ سکتی ہے، اس کی تیاری ہم نہیں کر سکتے۔ کیا گارنٹی ہے ہماری؟ کل ایک نوجوان عالم دین مولانا امام الدین رحمت اللہ، نوجوان عالم دین، کتنی عمر ہوگی؟ 30، 28، 29، 30 عمر ہوگی، اچانک ان کا انتقال۔ روز مرہ ہم دیکھ رہے ہیں جوانوں کا انتقال، بچوں کا انتقال، روز مرہ ہم دیکھتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے بھی آ رہے ہیں، لیکن اسی قبرستان میں ہم غیبت بھی کرتے ہیں، چغل خوری بھی کرتے ہیں، ٹھٹھا مارتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم وہاں دوبارہ ہمیں بھی جانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صلی صلاۃ مودع، نماز ایسی پڑھو گویا کہ تمہاری آخری نماز ہو۔ ہر آن ہمیں ایسی زندگی گزارنی ہے، کیا معلوم مسجد سے نکلے اٹیک آ جائے، موت کا فرشتہ ہمارے سامنے دائیں بائیں کھڑا ہے، اس آن میں ہمیں لے کر جائے، کسی کو احساس نہیں ہے۔ کبھی تو خوف خدا ہم کریں، کبھی تو اللہ سے ڈریں، کبھی تو اللہ کے سامنے مجرم بنا کر اپنے آپ کو پیش کریں۔ میرے بھائی، یہ وقت نہیں ہے، مجھے صرف یہی کہنا ہے کہ ہندوستان کے حالات انتہائی ابتر ہو چکے ہیں اور ہندو راشٹر بنانے کی مکمل سازشیں ہو چکی ہیں۔ اگر ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم پس سے سچے پکے مومن ہو۔ شرط ہے قرآن پاک کا، تمہاری بلندی ہوگی، تم کامیاب ہوگے، تمہیں اللہ فتح عطا فرمائے گا، تمہاری مسجدوں کو اللہ آباد کرے گا۔ ہم مسجد کو آباد کرنے والے بن جائیں تو ویران مسجدیں بھی اللہ ہمارے قبضے میں لائے گا، اور ہم آباد مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے تو آباد مسجدوں کو اللہ ویران کر دے گا۔ اللہ محتاج ہمارا نہیں۔ وہ حدیث پاک ہے، لا یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرہ وهي خراب من الهدى۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا صرف مسلمانوں کا نام باقی رہے گا، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، فاطمہ، زینب، عائشہ، نام باقی رہے گا، اسلام باقی نہیں رہے گا، اور قرآن پاک کے حروف باقی رہیں گے، عمل کرنے والا باقی نہیں رہے گا، مسجدیں عالیشان بن جائیں گی، وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، لیکن نمازیوں سے خالی ہوگی، تلاوت کرنے والوں سے خالی ہوگی، جس کو اذکار کرنے والوں سے خالی ہوگی، درس قرآن سے خالی ہوگی، درس حدیث سے خالی ہوگی، وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ۔ اللہ نہ کرے یہ زمانہ ہو۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو 5 وقت کے لیے آباد کرتے ہیں، جس طرح جمعے میں ہم آباد کرتے ہیں، 5 وقت کے لیے آباد کر دے۔ ہر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو مسجد ہم سے چھین کے لے کے جائے۔
صرف جمعہ اگر ہم آباد کریں گے، اگر ہم 3 وقتوں میں آباد کریں گے، صرف عصر میں آباد کریں گے، مغرب میں آباد کریں گے، تو وہ مسجدیں ہم سے چھین لی جائیں گی۔ اگر مسجدوں کی حفاظت ہم چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی مسجدوں کو 5 اوقات میں اسی طرح آباد کریں جس طرح ہم جمعہ میں آباد کرتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دلوں میں اپنی محبت عطا فرمائے، مساجد کی اللہ حفاظت فرمائے، مکاتب کی اللہ حفاظت فرمائے، مدارس کی اللہ حفاظت فرمائے، علماء کی اللہ حفاظت فرمائے، طلباء کی اللہ حفاظت فرمائے، اور جو مسلمان جیلوں میں بے قصور بند ہے اللہ ان تمام کی رہائی عطا فرمائے، دنیا کے جس کونے میں موجود ہیں اللہ ان کی رہائی کو آسان فرمائے۔ بلاول کے جو نوجوان گرفتار بے گناہی میں ہیں ان کا بیل ہونے والا ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ سے خلوص سے دل سے دعا فرمائیں، اللہ آئندہ تاریخ میں مکمل طور پہ اللہ ان کو بری عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔